یہ کہانی ایک ایسے بزرگ انسان کی ہے جو نہ صرف باصلاحیت اور ایماندار تھا بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سماجی خوبیوں کا بھی حامل تھا۔ ایک دن وہ بزرگ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہا تھا تو اس کو راستے میں ایک کھویا ہوا بیگ مل گیا جو اس بزرگ نے اپنے ساتھ اس نیت سے اٹھایا کہ بغیر خیانت کے حقدار کو لوٹا دوں گا۔ گھر پہنچتے ہی بزرگ نے اس نیت سے بیگ کھول لیا کہ حقدار کا کچھ پتہ مل جائے۔ ایسا کرتے ہی اس بزرگ نے بیگ کے اندر بہت سارے پیسے اور کچھ کاغذات بھی پائے اور ان کاغذات پر حقدار کا پتہ بھی تھا۔ خیر حق ادا کرنے کی غرض سے وہ اس پتے پر پہنچ جاتا ہے اور اندر تشریف لاتے ہی گھر والے اس کے لیے چائے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں کھانے کے بعد بزرگ سارا معاملہ پیش کرتا ہے اور گھر والے بھی اپنے کھوئے ہوئے امانت کی تصدیق کرتے ہیں۔ قیمتی بیگ لوٹا دینے کی خوشی میں گھر والے اس بزرگ کو آدھے پیسے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، مگر دیندار بزرگ اپنا فرض پورا کرنے کی شائستگی ظاہر کرتا ہے اور امانت بغیر کسی خیانت کے واپس کرنے کا اپنے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہے۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد اب بزرگ عصر کی نماز کے لیے وضو بنانے کی غرض سے غسل خانے چلا جاتا ہے اور بزرگ غسل خانے میں ایک خوبصورت سونے کا ہار پڑا ہوا دیکھتا ہے اور وہ بزرگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس خوبصورت سونے کے ہار کو اپنے جیب میں چھپا لیتا ہے۔ لالچ بری بلا ہے، چاہے انسان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، فقیر بنا دیتی ہے۔ یہی حال اس ایماندار بزرگ کا بھی ہوا۔ اتنے ہی سمے میں وہ عورت اپنے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے جس کا ہار کھویا ہوا تھا، اور ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد ہار نہ ملا تو وہ عورت ہنگامہ کھڑا کر لیتی ہے کیونکہ اس کے کانوں تک یہ خبر جا چکی تھی کہ بزرگ نے غسل خانے میں اپنا وضو بنایا، اور اس چوری کا الزام اس بزرگ پر لگ جاتا ہے۔ بزرگ پر شک کرنا ہر کسی کے ذہن سے بہت دور تھا، کیونکہ ایک طرف بزرگ دیندار تھا تو دوسری طرف اس نے بہت سارے پیسے واپس کیے تھے جو اس چھوٹے سے ہار کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ یہاں تک کہ بزرگ کو آدھے پیسے رکھنے کی بھی اجازت دی جا چکی تھی، تو ہر کوئی بزرگ کے حق میں کھڑا ہو گیا۔ مگر ہار نہ ملنے کی وجہ سے مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر کسی کی تلاشی لینے کی پیشکش کی گئی، اور تلاشی کے دوران ہار اسی بزرگ کے جیب سے نکالا گیا۔ یہ حیران کن معاملہ دیکھ کر سبھی لوگ پریشان رہ جاتے ہیں اور ہر کوئی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس بزرگ نے اتنے چھوٹے سے ہار کے لیے اپنی زندگی کی ساری محنت پر پانی پھیر ڈالا۔ شرمسار ہو کر بزرگ لوگوں کی نظر میں جھوٹا اور مکار ثابت ہو گیا۔ کچھ لوگ اس حیران کن معاملے پر ابھی بھی پریشان تھے اور وہ بزرگ سے اس واقعہ کا وجہ بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر بزرگ بنا کچھ بولے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر وہ بزرگ لوگوں کا رد عمل دیکھ کر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خاموشی توڑ دیتا ہے اور اس واقعہ کا یہ وجہ بتا دیتا ہے کہ اپنے گھر میں کھانا حلال کمائی سے آتا تھا، اور اس حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری لذتیں اور رحمتیں تھیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنا پروردگار ہر شے میں نظر آتا تھا اور مجھے اپنے عبادتوں میں سکون مل جاتا تھا۔ مگر جس وقت میں نے کچھ چیزیں پرائے کے گھر میں کھائی جو حلال طریقے سے نہیں بلکہ حرام طریقے سے کمائی گئی تھی، اور ان چیزوں کے کھانے سے جو سود رشوت جیسے ذریعے سے کمائی گئی تھی، میرے روح پر شیطانی طاقتیں سوار ہو گئی اور میں اپنے رب کو بھول بیٹھا، جس کی وجہ سے میں نے اتنی بڑی بھول کر دی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو گے تو حلال کماؤ گے،
اور جس دن ایسا نہ ہوگا تم حلال اور حرام میں فرق کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کھانے سے نجات دلائے، آمین۔